أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ کہ جس سے 7 بالیاں جمی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان زبان سے نہیں جتلاتے اور نہ ہی برتاؤ سے کوئی تکلیف پہنچاتے، تو ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور نرم بات کہنا اور درگزر کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہیں، بے نیاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مقبول اور غیر مقبول صدقے کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے یہاں کیسا صدقہ مقبول ہوتا ہے اور کون سی خیرات اور اللہ کے نام پر دیا ہوا کون سا مال اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس پر قبولیت کی مہر لگتی ہے، اور کون سا مال ایسا ہے جو ظاہر میں تو اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس پر قبولیت کی مہر نہیں لگتی، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے، غیر مقبول صدقہ ہے، غیر مقبول خیرات ہے، اس کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، جن کا خیرات اور جن کا مال اللہ کے راستے میں دیا ہوا اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اس پر قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے راستے سے مراد ہے ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، جہاں پر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے
رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی کہا جائے گا۔ مسجد میں مال خرچ کیا، مدرسے میں مال خرچ کیا، کسی غریب پر مال خرچ کیا، اپنے اہل و عیال پر بھی مال خرچ کیا، لیکن نیت رہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہا جائے گا۔ تو جو لوگ حقیقتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے اور اس کا ثواب آخرت کے اندر اتنا بڑھتا ہے کہ جیسے زمین کے اندر فرض کرو گیہوں کا ایک دانہ ڈالا اور اس دانے سے گندم کا ایک پودا جم گیا اور پھر اس پر کئی بالی آ گئی، 7 بالی آ گئی۔ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک دانہ ہم نے زمین میں ڈالا اور اس دانے سے ایک پودا اگایا اور اس پودے پر پھر 7 بالی آ گئی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے وہ 100 دانے بن گئے، ایک دانے سے 100 دانے بن گئے۔ تو یہی مثال اس 1 روپے کی ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بڑھا دیتے ہیں۔ جس اللہ کے لیے دنیا کے اندر ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، تو اس اللہ کے لیے آخرت کے اعتبار سے 700 کا ثواب دینا کیا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں۔ مشکل جو چیز ہے وہ صرف دنیا والوں کے لحاظ سے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کا لفظ، کوئی مشکل کی تعبیر ہے ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 100 دانے بنا دیتے ہیں، تو ایسے ہی اخلاص کے ساتھ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کس کے لیے بڑھاتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ کرنے والے کئی طرح کے ہیں، صدقہ کرنے والوں کی، خیرات کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام نمود کے لیے، کہ لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھے اور میرے دباؤ میں آئے، میرا رعب دبدبہ بنے، تو اس طرح کی نمائشوں کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے یہاں قبول نہیں، یہ باطل ہے، غیر مقبول صدقہ ہے۔ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ آخرت میں ان کو اپنے خرچ کیے ہوئے میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو ادنا سے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، بس اخلاص معمولی برائے نام ہے، تو ایسے ایک کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ تو یہ 10 گنا اس وقت ہے جب معمولی سا اخلاص ہو، ادنا سا بس نہ ہونے کے درجے میں۔ اور اگر اوسط درجے کا یا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں، صرف خالص اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ کے لیے ہی خرچ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے کہ پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اخلاص کس درجے کا ہے، کس پیمانے کا ہے، اور پھر یہ مال جو خرچ کر رہا ہے وہ، تو اس خرچ کرنے میں اس پر کتنا بار، کتنا بوجھ پڑ رہا ہے، کتنی مشقت ہو رہی ہے، تو اس کی مشقت اور اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کے خرچ کیے ہوئے مال کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی کے پاس صرف 2000 روپے ہیں، 2000 روپے ہی ہیں، اب ان میں سے وہ مسجد والے اس کے پاس جائے کہ بھائی اللہ کے راستے میں مسجد میں کچھ ضرورت ہے تم خرچ کرو، اب وہ اس میں سے اٹھا کر 1000 روپے دے دیتا ہے، گویا اس نے اپنی آدھی پونجی دے دی۔ تو اخلاص کا حال تو اللہ کو معلوم ہے
لیکن ظاہر میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو 1000 دینے میں یقیناً بڑے مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اپنی آدھی پونجی دے دی۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اس کے پاس گئے، اس نے بھی 1000 ہی دے دیے۔ تو پیسے اس نے بھی 1000 دیے، اخلاص کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور اس نے بھی 1000 دیے ہیں، لیکن پہلے والے آدمی کو مشقت زیادہ ہوئی ہے، اور دوسرے کے لیے 1000 دینا کوئی مشقت کی بات نہیں، اس کو مشقت کم ہوئی ہے، تو اس کو ثواب اس کے مقابلے میں زیادہ ملے گا، اس پر مشقت زیادہ ہوئی ہے۔ تو مشقت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتے ہیں۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں کہ کس کی نیت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر ایک کو بھی 700 گنا ثواب دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کا حال اور ان کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اس کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہ تو مقبول صدقے کی مثال ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا وہ تو اتنا بڑھتا ہے کہ ایک کا 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں غیر مقبول صدقے کی مثال ہے، فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مقبول ہی کی، اس سے آگے ہے پھر ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ زبان سے احسان نہیں جتلاتے، میں نے مسجد کے اندر اتنا دے رکھا ہے، میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، میں نے اتنے کی رسید کٹوائی تھی، اس لیے میرا حق زیادہ ہے، اس طرح زبان سے کوئی احسان نہیں جتلاتے۔ ولا اذى، اور نہ ہی اپنے برتاؤ سے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ برتاؤ سے تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ جس آدمی کی مدد کی ہے، جس کو مال دیا ہے، یہ دینے والا، خرچ کرنے والا اس کو حقیر سمجھنے لگے، اس کی تحقیر کرے اور ذلیل اور حقیروں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ تو اگر دینے کے بعد ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو ہم نے مال دیا اور پھر اس کے ساتھ یا تو زبان سے احسان جتلا دیا یا اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ جیسے حقیر اور ذلیل لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم یہی ہے کہ ایک آدمی کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے کسی کو بھی نہ دیکھے، مسلمان کو تو دور کی بات کسی کافر پر بھی حقارت کی نظر ڈالنا جائز نہیں، اس کے کفر کو تو برا سمجھے، لیکن اس کی ذات ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لے، ایمان لے آئے، تو اس کی ذات کو برا نہ سمجھے، اس کا کفر برا ہے لیکن اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا بہت ہی مشہور و معروف مقولہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اتنے بڑے عالم دین یہ فرما رہے ہیں، ہر مسلمان سے، چاہے وہ مزدور ہو کیسا بھی ہو، کہ میں ہر مسلمان سے اپنے آپ کو فی الحال کمتر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر سے کمتر سمجھتا ہوں فی المعال والاحتمال، انجام کے اعتبار سے، احتمال کے درجے میں، کہ معلوم نہیں اس کافر کا انجام، احتمال ہے کہ وہ کافر ایمان قبول کر لے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ تو حقارت آج کل یہ بڑی بیماری ایمان والوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور ہم سبھی اس میں مبتلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ اگر ذرا سی اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دے دی، ذرا سا مال آ گیا، مکان اچھا مل گیا، کاروبار اچھا چل گیا، تو اپنے سے جو ہلکے درجے کے لوگ ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے اگر اس کی بو بھی آئی اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تو اپنے نفس کو روک کر رکھیے، ان غریب کمزور لوگوں کے پاس ان کے ساتھ بیٹھے رہیے کہ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے عمل پر کہ جس سے لگے کہ غریبوں کو کمزوروں کو نظر انداز کیا جائے اور رئیسوں کو مالداروں کے پاس بیٹھا جائے، تو اس پر محبوبانہ عتاب فرمایا کہ آپ کے یہ چیز ہمیں پسند نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امیر قسم کے رئیس قسم کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے لگے، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ رئیس قسم کے لوگ ہیں، اپنے محلے کے سردار ہیں، اگر ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو ان کے ماتحت لوگ بھی دعوت قبول کر لیں گے، تو اس لیے آپ ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو کلمے کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نابینا صحابی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی مسجد میں مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ تو گھر کے آدمی ہیں، صبح شام ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ذرا ان سے تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے، پہلے ان سے بات کر لی جائے جو یہ رئیس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ پھر یہ قابو میں نہیں آنے گے، ہاتھ میں نہیں آنے گے۔ تو آپ نے ان سے فرما دیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ ابھی بیٹھ جاؤ، تھوڑا آپ رکو۔ لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ منہ پھیرا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا ہے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، حالانکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو صاف ستھرا کر دے۔ اور جو آپ ان رئیسوں کو اور امیروں کو لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ان کا تزکیہ نہیں، تزکیہ اللہ ہی کریں گے، ہدایت تو اللہ ہی دیں گے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے، امیر قسم کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ جی دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھیں، لیکن آپ کے پاس یہ بلال حبشی، صہیب رومی اس طرح کے کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، آپ ہماری مجلس الگ لگا لیا کریں، ہم آپ کی مجلس میں آ جایا کریں گے۔ تو ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے اس پر بھی عتاب آیا، منع فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نہیں، سب کی مجلس اکٹھی ہوگی، امیر و غریب، مالک و مزدور، سب ایک سب میں بیٹھیں گے، جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی امیروں کی ضرورت نہیں، جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے ان سب باتوں کا کہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی، ہمارا سامنے والا کمزور ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں جنتی کون ہیں؟ جنتی لوگوں کو جاننا چاہتے ہو کہ جنتی کون ہے؟ تو پھر فرمایا خود ہی، کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے، یا خاندانی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے، یا علمی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے، سب آ گئے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس قسم میں ان کو بری کر دے۔
یعنی اگر اللہ کی قسم کھا کر یہ کوئی بات کہہ دے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پورا فرما دے. ان کا حال یہ ہے. چنانچہ اس طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. دو عورتوں کی لڑائی ہو گئی. ایک عورت نے دوسری کا دانت توڑ دیا. تو اب شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ یہ کہ اس کا دانت توڑا جائے جس نے دانت توڑا ہے، یا پھر معاف کر دے. اب فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. تو ایک شخص نے عرض کیا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، لا تکسر ثنیتها، کہ اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا. قسم کھا کر یہ بات کہہ دی. ان کا مقصد نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی معین انادانہ ان کا طرز تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین کر کے قسم کھا لی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نکال دیں گے کہ جس سے اس عورت کا دانت ٹوٹنے سے بچ جائے گا. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس نے معاف کر دیا کہ میں معاف کرتی ہوں، تو بچ گئے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کو بری کر دیتے ہیں اس میں. اس کے بعد اگلی بات سننا تو یہ ہے کہ کسی کمزور آدمی کو، کوئی مزدور ہے، مالک مزدور کو حقیر نہ سمجھے. مالک مزدور کو حقیر نہ سمجھے، اس کو، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کی عزت کرے، حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھیں، ورنہ بربادی میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اس کے بعد سنیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث شریف میں ہے، الا اخبرکم باہل النار، جہنمی کون ہے، کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں؟ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، جہنمی کون ہے؟ پھر فرمایا، کل عتل جواز مستکبر. 3 لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عتل کہتے ہیں سخت مزاج آدمی کو، درست مزاج، سخت مزاج، کڑے مزاج کا، نرم بات کرتا ہی نہیں، ہر وقت نخرے میں بات کرتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہر وقت نخرے میں بات کرتا ہے، ہر وقت اپنی بڑائی میں رہتا ہے، منہ چڑھا آدمی جسے کہتے ہیں، منہ چڑھا آدمی، تو وہ جہنم میں جائے گا. اور جواز کا ترجمہ کیا ہے، نک چڑھا، یعنی جس کی پیشانی میں ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں. ایسے وہ بہت لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور مستکبر جو تکبر والا ہے، بڑائی والا ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں. تو بتانے کا منشا یہ ہے، حدیث شریف سنانے کا منشا یہ ہے، اگر ہمارے اندر ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہے تو اس برائی سے فوراً توبہ کرے اور اس کو اپنے اندر سے دور کرے. شریعت کی جو تعلیم ہے، نرمی سے بات کرے، غصہ کرے، تکبر کرے، بڑائی کرے، غصہ کرے، جوش دکھائے، پیشانی میں بل ڈالے، لیکن کہاں؟ کفار کے ساتھ جب میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہو اس وقت یہ ہے صحابہ کی صفت. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت سخت ہو جاتے ہیں. غصہ اگر دیا ہے تو غصہ ایسی جگہ دکھلائے، لیکن یہ ماں بہنوں پر غصہ دکھلانا، مزدوروں پر غصہ دکھلانا، فقیروں پر اور مانگنوں پر والوں پر غصہ دکھلانا، سمجھ لیجئے کہ یہ بربادی کی علامت ہے. وقتی طور سے کچھ ترقی نظر آئے گی، لیکن حقیقت اور انجام جو ہوگا اس کا بہت برا ہوگا. ایسے ایک حدیث شریف اور ذہن میں آئی، مسلم شریف کے اندر ہے. یہ بات اسی پہ آ گئی، چونکہ آج کل بڑی کمی پائی جاتی ہے دیکھنے میں، مالک مزدور پر ظلم کر رہا ہے. ذرا سی اگر کوئی بات ہو گئی، ذرا سی اگر بڑائی سی مل گئی کچھ، تو بس پھر وہ برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی. مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف جو کمزور لوگ ہیں ہمیں ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکیناً، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین ہونے کے حالت میں، وامیتنی مسکیناً، اور مجھے موت دے وہ بھی اس حال میں کہ میں مسکین ہی ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن جو میرا حشر ہو وہ بھی مسکینوں کے ساتھ ہو، کیونکہ مسکینوں کا معاملہ، کمزوروں کا معاملہ، چاہے وہ رتبے کے اعتبار سے کمزور ہے، عہدے کے اعتبار سے کمزور ہے، مال کے اعتبار سے کمزور ہے، ان کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، احتجت النار والجنہ، کہ جنت اور جہنم ان دونوں کا مباحثہ ہوا، بحث چھڑی ان میں اور مکالمہ ہوا، جنت اور جہنم کا۔ جنت کہنے لگی میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں تیرے سے، جہنم کہنے لگی میں تیرے سے بہتر ہوں۔ کیسے کہنے لگی؟ زبان سے ہی بات کر رہی ہو، حقیقت پر محمول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو گویا ہی عطا فرما دی ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک سفر میں تھے، تو ایک انگریزی پڑھنے والے نے اشکال کیا کہ جی یہ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زبان تو بند ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا ہاتھ سے گناہ کیا ہے، پیر سے گناہ کیا ہے پیر بولے گا، آنکھوں سے گناہ کیا ہے آنکھیں بولے گی، تو یہ کیسے بولے گی سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے بولے گی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ آپ اس کی دلیل چاہتے ہو یا اس کی نظیر اور مثال چاہتے ہو؟ اگر دلیل چاہتے ہو تو دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کو قدرت ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اور اگر نظیر چاہتے ہو تو آپ ذرا غور کرو کہ زبان سے جو آپ بول رہے ہو تو یہ زبان سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، ہاتھ بھی گوشت ہے، تو جو اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دینے پر قادر ہے، بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو اللہ دیگر اعضاء کو اور دیگر چیزوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بولنے کی طاقت دی، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ایک تمثیل ہے۔ تو جنت نے کہا، جہنم شروع ہو گئی کہ میں افضل ہوں، فی الجبارون المتکبرون، کہ میرے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، پراپرٹی والے، کروڑ پتی اربوں پتی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہیں، اور تیرے اندر کیا جھوپڑیوں والے ہیں، تو میں افضل ہوں۔ فی الجبارون المتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے تکبر والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹھ ہیں۔ اب جنت نے کہا فی ضعفاء الناس و مساکینہم، کہ میرے اندر لوگوں میں سب سے کمزور لوگ، مالی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اور ان میں جو مسکین فقیر قسم کے لوگ تھے وہ ہیں میرے اندر۔ اب دونوں میں بحث کریں، میں افضل ہوں۔ جنت کہتی میرے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، میں افضل ہوں دنیاوی اعتبار سے۔ جہنم یہ کہتی، اور جنت کہتی کہ نہیں، میرے اندر اللہ کے پسندیدہ جو بندے وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، جب مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ اور مباحثہ ہوتا ہے، تو ایک فیصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصل بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کو کہ اے جنت، تو میری رحمت کی نشانی ہے، تو میری رحمت کی علامت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور اے جہنم، تو میرے عذاب کی نشانی ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ جو مسکین کمزور لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ تو اس لیے یہ سب تفصیل اس لیے بتائی کہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو اولاً تو یہ کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو نہ پتہ چلے، ورنہ وہ صدقہ مقبول نہیں۔ زبان سے نہ جتلاؤ، بتلاؤ نہ میں نے اتنے پیکٹ بانٹے ہیں، اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اتنوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنے پیکج دیے ہیں، اور بورڈ لگا رکھا ہے، یہ لگا رکھا ہے، یہ سب نہ ہو، ورنہ کچھ نہیں کام آئے گا۔ اور جس کو دے دیا تو یہ دیکھ لو کہ اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر آپ دینے کے بعد اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے،
تو اپنے دل کی نیت کی اصلاح کرو، سمجھ لو کہ بیکار ہو گیا دیا ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے دی تو اس کو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کے بعد آپ اس کو اپنے کام میں ایک آج کل یہ چل رہا ہے طریقہ کہ اپنے جو نوکر چاکر ہیں ان کو زکوٰۃ دے دی اور ان کو زکوٰۃ بتا کے تو دیتے نہیں، لیکن پھر ان کو اپنے رعب میں رکھتے ہیں، ان کو دبا کر رکھتے ہیں، تو اس طرح تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی جو تعریف فقہاء نے لکھی ہے وہ یہ کہ مال کا مالک بنا دیا جائے اور زکوٰۃ دینے والے کی کوئی منفعت، کوئی نفع اس سے وابستہ نہ ہو۔ اگر اپنی منفعت، اپنا نفع وابستہ ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، پھر وہ شرعی طریقے سے زکوٰۃ دینا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کہ اس کے بعد زبان سے احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے اپنے برتاؤ سے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا اور اس وقت ناداری کی حالت ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو تب کیا کرنا ہے؟ ایک صورت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، کہ نرم بات کہہ دو، نرمی سے معذرت کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کہیں سے پورا کرے اور ابھی موقع نہیں ہے، بس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں، انشاءاللہ موقع ہوگا پھر ضرور ادا کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا بھی بڑا نخرے دار ہوتا ہے اور وہ بڑے نخرے دکھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہوگا آپ کے ساتھ، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت آدمی کی حالت عام طور سے ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کے 2 تھپڑ مارنے تو اس کو 4 مارنے سوچتا ہے، لیکن قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے خیر مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، کہ اسے درگزر کر دینا۔ اگر کوئی ایسا مانگنے والا، نخرے والا ہے اور اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ ایسے صدقے سے، ایسے دینے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی نخرے والا فقیر ہے، مانگنے والا ہے، تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم بات کرنا اور اس کو درگزر کر دینا یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دینے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یعنی اس کے ساتھ حقارت والا برتاؤ کیا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور اللہ رب العزت بردبار بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ربیع الاول سے متعلق عرض کرنی ہے، چونکہ ابھی 4 دن بعد 12 ربیع الاول ہے، تو 12 ربیع الاول کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی محقق اور تحقیقی بات نہیں ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ 9 کا بھی قول ہے، 8 کا بھی قول ہے، 2 کا بھی قول ہے۔ پھر چلیے ٹھیک ہے، یقیناً سب سے بڑا واقعہ اور ایک عظیم واقعہ اور مسرت اور خوشی کا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ یقیناً دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی اور خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا، بے شک خوشی کا موقع ہے، لیکن ہماری جو شریعت ہے اور ہمارا جو دین ہے یہ رسومات کا دین نہیں ہے، عمل کا دین ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر اس وقت جو امت مسلمہ کر رہی ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں جو جشن مناتے ہیں، ہری جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، سبیلے چلاتے ہیں، تو کیا یہ سب رسومات اور یہ سب کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد بھی 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور آپ کی جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں آپ نے کبھی نہیں کیا۔ چلیے آپ نہ کرتے، کوئی اور کر لیتا، کوئی اور آپ کا یوم پیدائش مناتا۔ صحابہ سے بڑے ہم کوئی عاشق نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا۔ صحابہ جتنے اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اتنا دنیا میں کوئی اللہ کے نبی کا عاشق نہ ہوا نہ ہوگا۔ لیکن صحابہ کے بھی کبھی حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منائیں،
اور اس موقع پر کوئی جشن منائے۔ صحابہ نے کبھی کوئی جشن نہیں منایا، 12 ربیع الاول کو کوئی جشن منایا ہو کہیں کوئی روایت میں اور کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ تو صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ تابعین میں بھی اس طرح کی کوئی روایت، کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی تابعی نے یا تبع تابعین نے یا سلف صالحین نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو کہ جشن منایا ہو۔ تو جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کسی اور کے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور کون اللہ کے نبی کا اتنا بڑا عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک کہاوت ہے کہ بنیے سے سیانہ 100 باولا، بنیے سے سیانہ 100 باولا۔ جو یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں بنیے سے زیادہ کمانے کا ہنر جانتا ہوں اور پیسہ اکٹھا کرنے کا ہنر جانتا ہوں تو سمجھو کہ وہ باولا ہے، بنیے سے زیادہ اس میں کوئی ماہر نہیں۔ تو اس مثال کو دے کر سمجھاتے تھے کہ جو یہ کہے کہ ہم صحابہ سے بڑے عاشق ہیں تو وہ باولا ہے، پاگل ہے۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے عاشق تھے، جانثار تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ملے ہم اپنا جان مال بچے سب کچھ قربان کر دیں، تو انہوں نے کبھی جشن نہیں منایا، تو پھر آج کسی کے لیے کیا اجازت ہو سکتی ہے جشن منانے کی؟ یہ سب خرافات ہے۔ اور یہ چیز جو امت مسلمہ کے اندر آئی ہے تو اصل میں یہ عیسائیوں سے آئی ہے۔ عیسائی جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جس کو کرسمس کہتے ہیں، تو ان کا جو آغاز ہوا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کبھی نہیں 25 دسمبر منایا، کبھی کوئی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح سلسلہ شروع کیا کہ کچھ پادری جمع ہوتے اور کچھ لوگوں کو جمع کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سنا دی جاتی، بس اتنا چلتا رہا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں میں یہ بات آئی کہ بھائی اس سے نوجوان تو آتے نہیں، کچھ اور کرنا چاہیے، تو ایسا کرتے ہیں موسیقی شروع کرتے ہیں، کچھ نظم وغیرہ ہو جائے، اس طرح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، چنانچہ پھر وہ آ گئے۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اتنی خرافات آئی کہ آج دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کے اندر جتنے خرافات ہوتی ہے شاید پورے سال میں نہ ہوتی ہو، جتنی شرابیں 25 دسمبر میں پی جاتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں، جتنی زناکاریاں 25 دسمبر میں ہوتی ہے اتنی پورے سال نہیں، اور جتنے وہاں مغربی ممالک میں جا کر دیکھا جائے جتنی برائیاں اس دن کے اندر ہوتی ہے شاید پورے سال نہ ہوتی ہو۔ تو اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ہماری یہاں جو یہ جشن میلاد اور یہ 12 ربیع الاول کا جو جشن منایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ بھی اسی طرح شروع ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ عیسائی مناتے ہیں اپنے نبی کا یوم پیدائش تو ہمیں بھی شروع کرنا چاہیے، تو شروع میں ایسا ہوا کہ میلاد پڑھ دی گئی، نعتیں پڑھ دی گئی، اور اس کے بعد پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی، جلسے جلوس اور یہ سب۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ خرافات نہیں جو عیسائیوں کے اندر ہے، پھر بھی وہ خرافات نہیں، لیکن بہرحال یہ سب بدعت ہے۔ اور عجیب بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کام دین کا اور ثواب کا سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہی تو بدعت ہے کہ ایسا کام جو دین نہیں اس کو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کیا جائے تو یہی بدعت ہے۔ اور بدعت کا ارتکاب بہت سخت ہے، چونکہ بدعتی اپنی بدعت کو برا نہیں سمجھتا اس لیے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو لہٰذا 12 ربیع الاول کے موقع پر اس طرح کا کوئی کام نہ کرے، حلوہ بنانا، جشن منانا، نئے کپڑے پہننا، چھٹی کرنا، اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ویسے آپ جب چاہے رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، ویسے بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص ربیع الاول کے بارے میں کسی روایت کے اندر کوئی فضیلت، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ هی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے یا اللہ ہماری اور پوری امت مرحومہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کو بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے نفرت پیدا فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، نامرضیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے تمام ان حاضرین کو یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عنایت فرما، اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اس وقت پورے عالم کے اندر جو وبا ہے، یہ جو ایک مصیبت کے اللہ اس مصیبت سے جلد از جلد نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دینی درسگاہوں کو بحال فرما دیجیے۔ یا اللہ دینی مراکز کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ غیب سے ان کی ضروریات کو پورا فرما، جو نقصان ہوا ہے یا اللہ اس کی تلافی فرما۔ یا اللہ تعلیمی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی تلافی فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے خیر ہے وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات یاد رکھیں، ربیع الاول میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ایک کام کریں، اور اچھا کام ہے بہت، وہ یہ ہے کہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، ہندی پڑھنا جانتے ہیں وہ خود پڑھ لیں، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کسی پڑھنے والے سے سنیں کہ اللہ کے نبی کی کیا سیرت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائے۔ یہ کام کرنے کا ہے۔